السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین دیت شام، دیوبندیوں کا ایک نام نہاد مناظر عارف الحقانی، اور کریں گے دور اس کی آج پریشانی۔ اس بدمعاش نے، اس بدبخت نے کس طرح سے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے، ذرا سماعت فرمائیں۔ تو کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے اتنا بغض اور عداوت ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ان رضا خانیوں کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے کہ ان سے گناہ کبیرہ صادر ہو سکتے ہیں۔ سبحانی شاہ رضوی اٹھا اپنے مجدد مولوی احمد رضا بریلوی کو ماننے والے، اور اپنے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی کی کتاب جال حق، وہ اس کے صفحہ نمبر 340 پر لکھتا ہے کہ انبیاء کرام ارادتاً گناہ کبیرہ کرنے سے ہمیشہ معصوم ہیں، کہ جان بوجھ کر نہ تو نبوت سے پہلے گناہ کبیرہ کر سکتے ہیں اور نہ اس کے بعد، ہاں نسیاناً خطاً صادر ہو سکتے ہیں۔ سامعین باوقار، ان عبارات سے یہ ثابت ہوتا سنا آپ نے، وہ کہتے نا، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا ہے۔ کہہ رہا ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء سے گناہ کبیرہ صادر ہو سکتے ہیں، بغض ہے، عداوت ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس بدبخت کو یہ کہتے ہوئے شرم بھی نہ آئی، ان گستاخوں کو یہ کہتے ہوئے شرم نہ آئی۔ یہ انبیاء کرام کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ نبیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ان بدبختوں کو حفظ الایمان دکھاؤ، برائن قاطعہ دکھاؤ، دیگر ان کی کتابیں دکھاؤ جو ان کے ملاؤں نے گستاخیاں کی ہے، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے، وہ کہتے ہیں نا، چور مچائے شور، چور اپنی چوری چھپانے کے لیے وہ چیختا چلاتا، وہی کام یہ کر رہا ہے۔ اب آئیے ہم جال حق کی اس عبارت کو دیکھتے کیا لکھا ہوا ہے۔ جال حق کی اس عبارت میں لکھا ہوا ہے، انبیاء کرام ارادتاً گناہ کبیرہ سے ہمیشہ معصوم ہیں، جان بوجھ کر نہ تو نبوت سے پہلے گناہ کبیرہ کر سکتے ہیں اور نہ اس کے بعد، ہاں نسیاناً خطاً صادر ہو سکتے ہیں، مگر اس پر قائم نہیں رہتے، بلکہ رب کی طرف سے انہیں متوجہ کر دیا جاتا ہے اور اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کون سی بات ہے جس پر اعتراض کیا جائے؟ بالکل اعتراض۔ اور پوری دنیا دیوبندیت کو چیلنج ہے، تم دلائل کی روشنی میں اسے غلط ثابت کر کے بتاؤ، نہیں کر سکتے تم بدبختو۔ تم اپنے گستاخ ملاؤں کو بچانے کے لیے جو ہے تم اس طرح کی نیچ حرکتیں کرو گے۔ چلیے ہم ان کو ان کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے گھر تک کیوں پہنچا رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے زیادہ اپنے ملاؤں کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ان کا ملا کہتا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اب اس پر لگے ہوئے ہیں، بچا رہے اپنے ملا کو۔ یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہمارے ملا نے غلط بولا، نہیں بولا ہے تو ہم اس کو بچائیں گے، کیونکہ ان کے ملا نے کہا۔ آپ تذکرۃ الرشید میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا کہ سن الحق وہی ہوتا ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے۔ اس زمانے میں ہدایت نجات موقوف ہے میری اتباع پر، تو یہ اپنے ملا کی اتباع کر رہے ہیں۔ ان کے بڑوں نے بھی یہ جو اعتراض کر رہا ہے، یہ عارف الحقانی دیوخانی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کے ملاؤں نے بھی وہی کام کیا، تو یہ اپنے بڑوں کی راہ پر ہیں، جس طرح انہوں نے جو ہے نا مکاریوں سے کام لیا تھا، وہ اس طرح سے یہ بھی کر رہا ہے۔ چلیے اب ان کے گھر تک ان کو پہنچاتے ہیں۔ دیوبندیوں کی کتاب رضا خانی ترجمہ و تفسیر پر ایک نظر۔ مفتی جمیل احمد نظیری صفحہ نمبر 62 پر لکھتا ہے، جمہور نے انبیاء کرام سے گناہ کبیرہ کا صدور سہون اور صغیرہ کا عمدن جائز قرار دیا ہے۔ دوسری کتاب ملاحظہ فرمایا انوار الباری، انور شاہ کشمیری، ان کا امام العصر ہے۔ ٹھیک ہے، لکھتا ہے مسلک جمہور قبل النبوہ صغائر اور کبائر کا صدور ہو سکتا ہے، قبل النبوہ صغائر اور کبائر کا صدور ہو سکتا ہے، بعد النبوہ کبائر کا سہون اور صغائر کا عمدن ہو سکتا ہے۔ دیوخانی عارف الحقانی، اب بتا میرے کو، اب بتا مجھے کیا کرے گا اپنی ان لوگوں کو، اپنے ملاؤں کا تو کیا کرے گا جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس پر تیرا کیا کہنا ہے؟ آیا تھا بڑا جو ہے بغض و حسد کی بات کرنے والا اور ہم پر الزام لگانے والا، ہاں بدبخت کہیں کہ اپنے گھر کی کتابوں کو تو پڑھ کے آیا کر تاکہ تیری مٹی پلید نہ ہو۔ بدبخت انسان اتنا چیخ اور چلا رہا ہے، اور تو نے اور جو بکواس کی ہے، تو نے اور بھی باتیں کی ہیں، انشاءاللہ کریم ہر ایک کا جواب دوں گا انشاءاللہ کریم، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ ایک آڈیو میں جو ہے تمام اعتراضات کے جوابات اس لیے نہیں دے رہا ہوں کیونکہ آڈیو لمبی ہو جائے گی،
لوگوں کو سننے میں جو ہے نا دقت ہوتی، پریشانی ہوتی ہے. اس کے لیے میں ایک ساتھ جواب نہیں دے رہا ہوں، ایک ایک کر کے جو ہے انشاءاللہ کریم جواب دوں گا. اللہ کریم ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.